بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آج رات تک یہ 3 کام کریں، ہر دعا قبول ہوگی، سب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت آسان الفاظ ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی 3 کام ضرور کر لینا، ہر دعا قبول ہوگی۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو شخص جس مقصد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ آج صرف چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھیں، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی اتنی فضیلت و برکت ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میں قیام پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مبارک ماہ میں ان تمام فیصلوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں پروردگار کی خاص رحمتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والی اس انعام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت
तमन्ना करे सारा साल ही रोजे हों। रमज़ान मुबारक का ये जिक्र, ये मुकद्दस महीना सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए तस्बीह और तहलील, कसीर तलावत और नवाफिल और सदका और खैरात का बाइस बनता है। इस महीने को पाकर दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने ईमान के मुताबिक हिस्सा लेकर अपने जिस्म और रूह के लिए तकवीयत का सामान फराहम करता है। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना अपने अंदाज, अपने बेपनाह मुहासिन वज़ाइल समेटे हुए है, जैसा कि क़यामुल लैल, इज्तिमाइयत, तिलावत कुरान, दुआ, लैलतुल क़द्र और एतकाफ, जिनको पाकर इंसान बेपनाह समरात हासिल कर सकता है। रोज़े का सबसे पहला समर ईमान की अस्सिरनो शादाबी और तवानाई है। एक मोमिन बंदा रोज़ा रखकर अल्लाह ताला के अलीम खैबर होने पर ईमान रखता है और उसी के मालिक के यौमुद्दीन होने का यकीन उसे दुनिया और दीन की भलाई पाने की तरफ राग़िब करता है। वो अपने दिन भर की मसरूफियात में अल्लाह ताला की हाजिर और नाजिर मानते हुए अपनी बहुत सी ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करता है। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। सिर्फ चंद मिनट की ये तकदीर को बदल देगी। अगर कोई बंदा अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपने हक में फैसला करवाना चाहता है, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के दिन ये 3 काम कर ले। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल होगी। सिर्फ चंद मिनट की ये तस्बीह पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। इस महीने को कबूलियत का महीना भी कहा जाता है। पूरे साल रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज के दिन इस तस्बीह को लापरवाही में जाया ना कर देना। याद रखना कि पूरा साल पछताना पड़ेगा। माह रमजान के महीने में रिज्क से माला माल होना चाहते हैं, अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी को खत्म करना चाहते हैं, कर्ज जैसे दलदल से निकलना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार करना चाहते हैं, रमजान की रहमत और बरकतों को लूटना चाहते हैं, तो आप ये वजीफा पढ़ ले। ये एक तस्बीह रब को राजी कर देती है और जो बंदा रब को राजी कर लेता है उसके तमाम बिगड़े काम भी बन जाते हैं, उसके मुकद्दर में अच्छा लिख दिया जाता है। और जो बंदा लापरवाही में इस तस्बीह को छोड़ देगा वो पूरा साल रिज़्क और दौलत के लिए पछताएगा कि काश रमजान मुबारक के महीने में शुरू होते, चंद मिनट की तस्बीह पढ़ लेते, तो आज मैं भी रब की रहमत और बरकतों से माला माल होता। अल्लाह वालों, अगर आप आज ये वजीफा कर ले, रब ने चाहा तो माह रमजान शुरू होते ही आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएंगे, आपके कदमों में आपके तमाम के तमाम फैसले हो जाएंगे। माह रमजान में आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार में तरक्की नसीब हो जाएगी। आप दुनिया की हर हाजत, हर मकसद को लेकर बैठेंगे। रब्बे करीम ने चाहा तो रमजान से पहले आपके घर में रहमतों का नजूल हो जाएगा। और रमजान में ये एक तस्बीह आप तो क्या, आपकी 30 नस्लों की तकदीर को बदल कर रख देगी। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपकी आने वाली नस्लों तक रिज़्क की कमी नहीं रहेगी। आज आप अपने रब्बे करीम से मांग रहे हैं, वो ज़ात जो हर शय पर कादिर है, वो ज़ात जो देने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। जिस घर में एक वक्त का खाना खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कहाँ से आएगा। जिन घरों में सफ़ेद पोशी का आलम है, ऊपर से वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते और अंदर ही अंदर भूखे रह जाते हैं। तन्हाई में बैठकर तवज्जो और ध्यान से सिर्फ चंद मिनट की ये तस्बीह पढ़ लें। मेरे रब ने चाहा तो मगरिब से पहले इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का खास अमल है। आपको जैसे ही चांद नजर आए तो फौरन ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, लेकिन पढ़ना सिर्फ एक ही बार है। एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़िएगा।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، کوئی بے گھر ہے وہ گھر چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، کوئی کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے تو کوئی بے اولاد، کوئی گھر کے حالات سے بے سکونی کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی بے برکتی سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے آپ رب کریم سے آج وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، انشاءاللہ تعالی صرف ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ چند منٹ کی یہ تسبیح آج رات سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آج کے دن کے مستند اور خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی قرآنی آیت پڑھنے سے بندے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ بندے کے وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، یہ آیت پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنا گیا۔ اسی وظیفے کو آج کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہی میں پڑھیں۔ 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہی میں پڑھیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ کیا ہے، وہ تسبیح کیا ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رب کی ذاتیں پانی کی طرح بہا کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کلمات ہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ رب کی صفت بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستہ بنانے والی ذات۔ اکثر جب کبھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، تو ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا کوئی غیب سے رستہ بنا دے، غیب سے کوئی بہتری کے فیصلے فرما دے۔ اگر آپ غیب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ والو، یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ رمضان سے پہلے یا مسبب الاسباب کی ایک تسبیح پڑھنے والا رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے ایسے اسباب، ایسے رستے بن جائیں گے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، جو اس نے مانگا ہے اس کو عطا کر دو، اور رب ذات کی حکم دیتی ہے، رب کی ذات حکم دیتی ہے فرشتوں اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، 100 بار پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے حضرت سیدنا
عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام میں کفایت فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو دنیا پر توکل کرتا ہے اور اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا ہی کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے کر لینا ہے۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح اور یہ رب کریم کا نام آپ کی تقدیر کو بدل کر نہ رکھتے تو پھر کہنا، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم سے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے، پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ آپ کی مانگی گئی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آج کے دن یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا کر دے گی۔ ہر چیز آپ کے مقدر اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والو، آج وقت ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنے پر فرشتہ آپ کے قریب ہے۔ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ شرط صرف اتنی ہے کہ پڑھتے دوران آپ نے صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے، اور آج اتنا مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، 3 الفاظ ہیں جس کو پڑھنا ہے۔ رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنی آنکھوں میں شرمندگی لائیے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جن لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے اور وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وظیفہ تبھی اثر کرتا ہے جب آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور جس طریقے سے بتایا تھا وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر لا حول ولا قوت 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھی۔ تیسرا اور آخری وظیفہ جو تھا وہ اسم اعظم کا یا حیو یا قیوم آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور آپ کی ہر دلی تمنا پوری ہو، آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔